آئیے جناب نسیم صاحب اپنے کلام سے نوازیے۔ السلام علیکم۔ ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے، ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے، خود انہی سے چھپاتے ہوئے، ان کو رخصت کیا مسکراتے ہوئے۔ واہ واہ، ان کا غم خود انہی سے چھپاتے ہوئے، بہت اچھے، ان کو رخصت کیا مسکراتے ہوئے۔ یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی، یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی، تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی۔ اس نے مڑ مڑ کے دیکھا تو جاتے ہوئے، یہ تسلی بھی میرے لیے کم نہ تھی۔ اس نے مڑ مڑ کے دیکھا تو جاتے ہوئے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں، قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا، قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا، قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا، اہل محفل سے نظریں بچاتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، قابل دید تھا وہ تیرا دیکھنا، اہل محفل سے نظریں بچاتے ہوئے۔ اور شعر پر خاص توجہ چاہوں گا، ارشاد۔ آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں، آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں، زندگی کٹ گئی غم اٹھاتے ہوئے۔ بہت اچھے، واہ واہ، آج کیا ہوگی غم سے شکایت ہمیں، زندگی کٹ گئی غم اٹھاتے ہوئے۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں، عنایت۔ اے نسیم آج ہم جانے کیوں رو دیے، اے نسیم آج ہم جانے کیوں رو دیے، اے نسیم آج ہم جانے کیوں رو دیے، ان کو روداد اپنی سناتے ہوئے۔ بہت اچھے نسیم صاحب۔ یہ دبئی میں مقیم شاعر نسیم صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی تجربہ بیان ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی چوٹ کھایا ہوا دل بول رہا تھا۔ دوستو، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش، حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایانے چمن کی آزمائش ہے، قدو گیسو میں قیس و کوہکن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش۔ کسی پڑھے لکھے مجمع میں شعر پڑھنا امتحان دینے کے برابر ہے۔ گاؤں دیہات میں شعر سنانا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، ہم جیسے کمزور شاعر بھی داد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اتنے پڑھے لکھے، اتنے مہذب اور اتنی تہذیبی سرفرازی کے امانت دار سامعین کے درمیان لب کشائی کرنا بڑی جرأت اور جسارت کا کام ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان سے یہاں آ کر جس طرح سے زبان، ادب، ساہت، کویتا اور غزل کی تہذیب کی آپ حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب آئیے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ کے، بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ کے، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے؟ تو دوستو، شاعر کی نگاہ کہاں کہاں پہنچتی ہے آپ دیکھیے، لیکن اس کی اصل تلاش بلندی کی ہے
کہ سب سے بلند کون ہے، سب سے بلند کون سی منزل ہے، وہاں شاعر، ادیب، فنکار اور ساہتیہکار کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کرش بہاری نور کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں جھکا دوں گا کہیں بھی اپنا سر، میں تو چھوٹا ہوں جھکا دوں گا کہیں بھی اپنا سر، سب بڑے یہ طے تو کر لیں کون ہے سب سے بڑا۔ تو دراصل ہم شاعر، ساہتیہکار، فنکار اس عظمت کی تلاش میں ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تو آئیے